اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم ہیں، سربراہ ہیں اپنی پارٹی کے شاہد خاقان عباسی صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. سر مجھے یہ بتائیے 26ویں آئینی ترمیم بالآخر 15 ستمبر سے ہوتے ہوتے آج 20 تاریخ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ منظور ہونے کے آلموسٹ پروسیس کو مکمل کر چکی ہے کیونکہ اب یہ قومی اسمبلی میں معاملہ جا رہا ہے. بطور سابق وزیر اعظم اور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر عباسی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ یہ معاملہ پہلے دن سے بدنیتی پہ مبنی تھا. کوشش یہ تھی کہ جو جوڈیشری ہے اس کو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے تابع کر دیا جائے. یہ پہلے دن سے یہ کوشش تھی اور پہلے جو کوشش تھی وہ بہت ہی بدترین قسم کی تھی. اب جو بل سامنے آیا ہے جو پاس ہوا ہے سینٹ سے وہ بھی بہت حد تک جو جوڈیشری کے معاملات ہیں وہ ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ کے تابع کر دیتا ہے. اس سے یقیناً جو انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کی اس پر بڑا فرق پڑے گا. آپ ججوں کے سلیکشن پروسیس دیکھ لیں کہ اس کے اندر 2 لوگ ہیں جو ججز کوئی کے سامنے پیش ہوتے ہیں جس میں اٹارنی جنرل ہے پاکستان کے اور فیڈرل لا منسٹر ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے جج سلیکٹ کرنے کا؟ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو ایشو ہے ججز کی یہاں ہوگا کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج ججز کیسے سلیکٹ ہوں گے؟ اب میں سودے بازی ہو جایا کرے گی. ایک بندہ میرا لے لے ایک بندہ تمہارا لے لیتے ہیں. دونوں غلط ہوں گے. آپ نے جیسے امینڈمنٹ دیکھی ہے کہ امینڈمنٹ کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہ پہنچی ہے لیکن جو بنیادی مقصد تھا وہ حل کر لیا گیا ہے کہ جوڈیشری اب جو ہے اس کی ورکنگ بھی یعنی اس کی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا وہ بھی پارلیمنٹ کے تابع ہے. اچھا سر آپ کی جو سابقہ جماعت ہے یعنی مسلم لیگ نون وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو بڑا ایک تاریخی دن ہے کیونکہ 19ویں ترمیم جو ہوئی تھی وہ ایک چیف جسٹس کے کہنے پر کی گئی تھی یا زور زبردستی سے کی گئی تھی جسے آج ختم کیا گیا ہے کیونکہ پہلے تو یہی تھا. اس کو ختم کر دیتے نا صرف اس کو ختم کرتے. آپ نے اسے بھی بدترین نظام ڈال دیا. اچھا تو اس کو کیوں مانا تھا؟ نہ مانتے اس کی بات کیوں بلیک میل ہوئے تھے؟ دیکھیں نا اصولوں پہ کھڑے رہنا چاہیے نا. تو یہ مان لینا کہ ہم نے ایک بلیک میل ہو کر ایک ترمیم کی تھی آج ہم نے وہ ختم کر دی. اس کو ختم کر دیتے کہتے ہیں اس میں جو ایشوز ہیں وہ ختم ہو جاتے. اب آپ دیکھ لینا کہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے چلے شکر ہے جو وہ عدالت تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہی سب سے بڑی ضرورت ہے ملک کی. ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں وہ کہاں گیا؟ تو شکر ہے وہ تو نہیں آئی. قائد اعظم کا خواب بھی لے کر چل رہے تھے بلاول. جی میں بڑی عجیب بات ہے. تو اب کانسٹیٹیوشن بینچ بن گیا تو بھائی جوڈیشری کو بنانے دینا. آپ کل اگر جوڈیشری آپ سے یہ کہے کہ آپ کی پارلیمنٹ میں بنایا کروں گی یا آپ کے جو کمیٹیز ہیں ای سی سی میں بناؤں گی تو پھر یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ تو آپ بڑا کلیئر ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ آپ ہاتھ سے ڈال رہے ہیں بڑا کلیئرلی اوپنلی بلیٹنٹلی. یہ اس طرح کے معاملات چلتے نہیں ہیں. یہ ہمیشہ نقصان دیتے ہیں. سر یہ کالے سانپ کے دانت توڑ کر زہر نکال دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کا. آپ نے سنا ہوگا یقیناً ان کا اسٹیٹمنٹ ہی ہے. وہ کس زہر کی بات کر رہے ہیں کس کالے سانپ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے سنا اسٹیٹمنٹ نہیں سنا لیکن اس میں حقیقت ہے کہ جو پہلے کر رہے تھے وہ تو مکمل تباہی تھی. آج کچھ حد تک تباہی میں کمی آ گئی ہے. ایفیکٹ وہی ہوگا خرابی پیدا ہوگی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے یہ بتا دیں کہ اس امینڈمنٹ سے پاکستان کے عوام کا کیا بھلا ہوگا. لیکن عباسی صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیں پارلیمنٹ کا تو استحقاق ہے نا اور اگر آئین سازی پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ نہیں آپ آئین سازی کریں نا. ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ہے. آپ اس کے اندر آج داخل ہو گئے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ بینچ کیسے بنے گا. ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ چیف جسٹس کون بنے گا. 3 آدمیوں کی کمیٹی بنے گی ہم ڈیسائیڈ کریں گے. بھئی کیوں آپ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے؟ ایک نظام بنا دینا. ایک نظام ایسا ہو. اور ججز کی سب سے امپورٹنٹ ججز کی سلیکشن ہے. جوڈیشری کی کو بہتر کرنے میں جو ریفارم کی بات کرتے رہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ججز کیسے سلیکٹ کریں گے. یہ لے دو کہ بنیاد پہ ججز جو ہوں گی یہ بالکل تباہی. لیکن سر آپ یا دیگر لوگ جس پہلے پروسیس کی بات کر رہے ہیں یا اس کی تعریف کر رہے ہیں وہ پروسیس بھی تو اسی پارلیمنٹ نے ہی بنایا. جی وہ غلط تھا نا.
وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ آپ نے جو طریقہ رکھا اس کو فالو ہی نہیں کیا گیا، تو آپ اس طریقے کو واپس لے آتے، وہ طریقہ بھی درست نہیں تھا، کیونکہ ججز کی سلیکشن جو ہے وہ ایک پبلک پروسیس کے ذریعے ہونی چاہیے، کہ جو جج بننے آئے اس کی پوری زندگی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیں۔ اس نظام کے اندر بھی یہ ممکن ہے۔ لیکن سر یہ جو پروسیس ہے، اب آپ اٹارنی جنرل کی بات کریں، وزیر قانون کی بات کریں، تو سر پہلے بھی تو اٹارنی جنرل اور وزیر قانون ججز کے چناؤ میں شامل ہوتے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں غلط تھا نا، وہ بھی اس سے سیکھ لیتے کہ وہ غلط طریقہ تھا۔ جو لوگ ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، پہلے پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے نام آتے تھے، پارلیمنٹری کمیٹی موجود تھی، لیکن جج نے کہا تھا کہ یہ جو مرضی فیصلہ کریں ہم تو بنا دیں گے ججز کو، تو اس میں یہ تھا کہ کوئی شخص بھی بولتا ہی نہیں تھا۔ چلیں شاہد خاقان عباسی صاحب اگر ہوتے اسمبلی میں اور آپ اپنی تجاویز دیتے، آپ کی کیا تجاویز ہوتی سر؟ جی میں مکمل طور پہ حل کیا ہے اس کا؟ جی میں مکمل طور پہ پارلیمنٹ کو جوڈیشری کی ورکنگ سے باہر رکھتا، اس کا نظام کچھ اور ہوتا۔ سلیکشن آف ججز جو ہے وہ بالکل پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے، اس کے اندر آپ لیکن ایک پبلک پروسیس کے ذریعے کرے، کہ جو جج بننے آئے ایک پبلک ہیئرنگ ہو، اس کی پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، دیگر کچھ ممالک میں ہوتا ہے، تاکہ آپ کو اس شخص کے بارے میں پتہ لگ جائے یہ آدمی ہے کون۔ کیونکہ جو جج بننے آتا ہے اس کا کوئی اور پروسیس نہیں ہے، آپ کسی کو گھر سے بلا کر اس کو آپ جج بنا سکتے ہیں کہ یہ کمیٹی کے پاس یہ حق آپ نے دے دی ہے، ایک منیمم کوالیفیکیشن ہے، آپ گھر سے بلا کر اس کو بنا دیں۔ اس کی کیا صلاحیت ہے، کیا اس کی انٹیگریٹی ہے، کیا اس کی کیپیبلٹی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جج جو آئے گا وہ 20 سال 15 سال 10 سال ایک لمبا عرصہ وہاں پر جج رہے گا، وہ ایلیویٹ بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جانے کے لیے، چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ کو لوگ ایسے چاہیے جن کی انٹیگریٹی ہو، جن کی صلاحیت پہ کوئی شبہ نہ ہو۔ اچھا یہ بتائیے سر کہ پاکستان تحریک انصاف کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آئے بیرسٹر گوہر، تو یہ بھی بات ہوئی کہ جو کچھ اب اس نئے مسودے میں جو آج ہو گئی ہے ترمیم 22 نکات کے ساتھ، اس سے وہ متفق بھی ہیں، لیکن احتجاجاً وہ اس کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے سر کہ پاکستان تحریک انصاف بطور سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے ان کو اس کا حصہ ضرور ہونا چاہیے تھا، بھلے سے وہ مخالفت کرتے، لیکن اگر اس پہ کچھ غلط ان کے نزدیک اگر کچھ غلط ہو رہا تھا تو وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اس کی بات تو کرتے؟ جی بالکل بات کرنی چاہیے تھی، حالانکہ یہ جو جس طرح جس پروسیس سے یہ ترمیم آئی ہے بالکل غلط ہے۔ اس طرح یہ پارلیمنٹری پروسیس آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ رولز کو سسپینڈ کر کے یہ کام کر لیں، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ترمیم اگر آپ کرنے جا رہے ہیں ترمیم ہاؤس میں لے کریں، کمیٹی کے پاس جائے، وہاں پر اس پہ بحث ہو، وہاں رپورٹ بنے، وہ پارلیمنٹ کے سامنے آئے، یعنی اس ہاؤس کے سامنے آئے، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی، پھر وہ ہاؤس اس کو ڈیبیٹ کرے، اس کو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے۔ تو ایک کا پروسیس اس عمل میں نہیں ہے، اور بدقسمتی سے جو پی ٹی آئی ہے وہ اپوزیشن کا رول بھی ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ کم از کم ابھی بھی آ کر ہاؤس میں آپ بات تو کر سکتے تھے نا، آپ وہاں پر کہتے ہر شیک پر کہ ہم بات کریں گے، ہم اس میں یہ امینڈمنٹ چاہتے ہیں، وقت مانگتے، کہتے ہیں ہمیں وقت دیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ تو لے ہوئی ہے، پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھی ہے۔ کیوں نہیں کر سکے سر؟ کیا نا تجربہ کاری ہے جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ اپوزیشن کا کردار خوف ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خوف ہے۔ تو ابھی اب اس کے بعد جو ہے وہ ترمیم کے بعد ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کم ہوں گے؟ اور خوف کس کا سر؟ مشکلات کیا بڑھیں گی کسی کے لیے؟ کیا پارلیمنٹ کا ممبر ہونا جرم ہوتا ہے؟ کیا کسی چیز کے خلاف ووٹ کرنا جرم ہے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے سیاست کا۔ آج اس حکومت نے کون سی سیاست اپنائی ہے کہ آپ بل بھی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہاؤس میں؟ دیکھیے پوری دنیا چیزوں کو دیکھتی ہے، یہ آپ کے ملک پر بڑا اثر پڑتا ہے ان باتوں کا، کہ آپ ابھی ترمیم کر رہے ہیں، ایک مستقل چیز ہے آئین کے اندر، آپ ترمیم کر رہے ہیں اور کسی کو آپ نے دکھایا نہیں ہے، آپ لے کرتے اور پاس کر دیتے ہیں، کوئی اس میں ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی کمیٹی میں نہیں گیا، کوئی پاکستان کے عوام نے نہیں دیکھا، آپ نے پاس کر کے کہا یہ لو جو ہم نے پاس کر دیا اب دیکھو اس کو۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا ترامیم کا یا قانون سازی کا۔